بادشاہ اور دانا وزیر۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ اپنی شان و شوکت میں مست تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی، فوج طاقتور تھی، اور درباری ہمیشہ اس کی خوشامد میں لگے رہتے۔ مگر اس کا ایک وزیر تھا جو حقیقت پسند اور دانا تھا۔ وہ بادشاہ کو ہمیشہ حکمت اور صبر کی تلقین کرتا اور کہتا، جو بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات سن کر اکثر غصہ آتا۔ وہ سوچتا، آخر ہر نقصان میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے، مگر وزیر ہمیشہ مسکراتا اور اپنے الفاظ پر قائم رہتا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا۔ وزیر بھی ساتھ تھا۔ شکار کے دوران بادشاہ نے ایک شیر پر حملہ کیا، مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ جلد بازی میں اس کی اپنی تلوار کی دھار اس کے ہاتھ پر لگ گئی اور انگلی کٹ کر زمین پر جا گری۔ خون بہنے لگا، درد کی شدت سے بادشاہ کراہنے لگا۔ درباری گھبرا گئے، مگر وزیر بدستور پرسکون رہا اور بولا، بادشاہ سلامت، جو بھی ہوتا ہے وہ کسی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے دھاڑ کر کہا، میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اچھے کے لیے ہوا؟ کیا تمہیں میری تکلیف کا احساس نہیں؟ غصے میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو فوراً قید میں ڈال دیا جائے۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ مزید بھڑک گیا، مگر وزیر کو قید کروا کر چین کی سانس لی۔ کچھ دن بعد بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے دوبارہ شکار کا ارادہ کیا۔ اس بار وزیر اس کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ وہ قید میں تھا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ اچانک ایک وحشی قبیلہ وہاں نکلا۔ یہ لوگ ہر مہینے ایک انسان کی قربانی اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو پکڑ کر قبیلے کی بستی میں لے جایا گیا۔ وہاں قبیلے کے سردار نے اعلان کیا کہ بادشاہ کو قربان کر دیا جائے۔ سپاہیوں کی چیخ و پکار گونجنے لگی، مگر قبیلے کے لوگ بے رحم تھے۔ جب بادشاہ کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو اچانک سردار کی نظر بادشاہ کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک انگلی نہیں ہے۔ وہ فوراً چلایا، رکو، یہ شخص ادھورا ہے، ہم اپنے دیوتا کو ناقص قربانی نہیں دے سکتے۔ یوں بادشاہ کی جان بچ گئی، مگر اس کے تمام ساتھی مار دیے گئے۔ خوف و حیرت سے لرزتا ہوا بادشاہ کسی نہ کسی طرح اپنی سلطنت واپس پہنچا۔ جیسے ہی بادشاہ محل پہنچا، اس نے فوراً وزیر کو قید سے آزاد کر دیا اور شرمندگی سے بولا، تم بالکل صحیح کہتے تھے، جو ہوتا ہے واقعی اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے قید میں ڈالا، کیونکہ اگر میں شکار پر آپ کے ساتھ ہوتا تو قبیلے کے لوگ مجھے قربان کر دیتے۔ یہ سن کر بادشاہ ہنسنے لگا اور سمجھ گیا کہ ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی مشکلات اور مصیبتیں بیکار لگتی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ان میں ہمارے لیے کوئی بھلائی چھپی تھی۔ اس لیے ہمیشہ صبر اور شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔